मुखातब हूँ एजुकेटर जावेद मलक। हम बात करेंगे पीएमएस मिनिस्टेरियल के अंदर उर्दू ऐसे के मतलब या बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हैं जो अब उर्दू ऐसे या इंग्लिश ऐसे के पेपर्स लेना स्टार्ट हो। हम स्पेसिफिकली आज पीएमएस मिनिस्टेरियल में के जो 25 नंबर के ऐसे उसके ऊपर और कॉमनली हम जो 2 घंटे का ऐसे है जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आमतौर पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार या जो ये जो म्यूनसिपल ऑफिसर या असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का जो पेपर है उसके मतलब हम गुफ्तगू करेंगे कि बुलेट्स पॉइंट आएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको बता दूं मैं कोई उर्दूदान नहीं, मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। अपनी ऑब्जर्वेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिसको बेहतर लगे वो इससे बेनिफिट ले सकता है। अदरवाइज हर बंदे का एक यूनिक स्टाइल होता है जो मुसलसल प्रैक्टिस के साथ डेवलप होता है। और मैं साथ ये बात आप लोगों को ज़रूर कहता हूँ कि अगर मेरे जैसा डल बंदा जो है वो इसको पास कर सकता है और बार बार पास करता है तो आप तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आप में से 3 लोग हैं और वो ये ज़रूर कर जाएंगे। और मेरे लिए भी आप दुआ कीजिए। पीएमएस जो पीएमएस मिनिस्टेरियल का जनरल नॉलेज का पेपर हो चुका है। अब इसके 1-2 मंथ के अंदर ये उर्दू और इंग्लिश का जो पेपर है, इंग्लिश ऐसे का उर्दू ऐसे का, वो एक ही दिन में ये पेपर होगा। और ये जो पेपर है ये 25 मार्क्स का होगा और इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 घंटे। अक्सर व बेशतर मुझसे क्वेश्चन होते हैं सर इसके अंदर कितने पेजेस होने चाहिए। मैं मैनी टाइम्स उनको ये बात कह चुका हूँ कि 1 घंटे के अंदर पेज नहीं होते। 1 घंटे के अंदर आपने अपना मटेरियल पुट करके उसके सामने करते ना पेज, चाहे 3-4 ही क्यों ना हो। आपने उस जो आपका ऐसे है उसको स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन के ज़रिए, फिर उसको आपने बॉडी की हाइट उसकी क्रिएट करनी है। हाइट के बाद प्रोजेक्शन करते हुए उसको दायरे की तरह बंद करके उसके सामने चेकर के सामने आपने फ्रेम कर देना, उसको दे देना। तो ये आपकी स्किल है, इसमें क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आपकी क्वालिटी मैटर करेगी। 1 घंटे के अंदर आपने उस बंदे के सामने अपना जो व्यू पॉइंट है, जो भी आपका ऐसे का जो टॉपिक होगा उसके मुतल्लिक़ आपने अपना व्यू पॉइंट उसके सामने प्रेजेंट कर देना। और उस प्रेजेंटेशन जो है जो आपने देनी है उसके अंदर बड़ा डिपेंड करता है कि वो प्रेजेंटेशन किस किस्म की है। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन होता है कि सर आउटलाइन उर्दू के अंदर बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जो पीएमएस मिनिस्टेरियल 2022 था जिसमें जो मेरा पास भी था, मेरा मेरिट नंबर 26 था, उसके अंदर मैंने आउटलाइन नहीं बनाई थी। पीएमएस मिनिस्टेरियल के जो पेपर है उसमें आउटलाइन मैंने सेट नहीं की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो ऐसे पास था। लेकिन मैंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर दिया तकरीबन 1-1.5 मंथ के वक्फे से ही। पीएमएस मिनिस्टेरियल 2022 के बाद उसका पेपर था, उसमें उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन में पेपर था और उसमें उर्दू का भी पोर्शन, उर्दू ऐसे का भी एक हिस्सा होता है। और उर्दू ऐसे का पेपर जो मार्क्स है उसमें वो भी मेरे ख्याल 25 से 30 ही होते हैं। तो उसमें मैंने आउटलाइन बनाई थी और वो भी मेरा पास है। मतलब आउटलाइन बनाना या बनाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका जो मटेरियल पुट होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो ये बात कन्फर्म हो गई। सेकंड ये है कि जब आप उर्दू ऐसे के अंदर बैठते हैं, स्पेशली पीएमएस मिनिस्टेरियल के जिसके 25 मार्क्स हैं, 1 घंटे के ऐसे है, अगर आपने आउटलाइन की तरफ आप जाते हैं, आउटलाइन में अगर आपके 10 से 15 मिनट ज़ाया हो गए, आप तो वही गेम से बाहर हो जाते हैं। तो लिहाजा आपने अगर आउटलाइन बनानी है तो आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस और इतनी ज़्यादा रफ्तार हो कि आप उस जो आउटलाइन है उसको आपने 7 से 8 मिनट के अंदर कवर कर। सेकंड जो ऑप्शन होता है आप ऐसा करें, आप एक दायरा लगाएं, दायरे के अंदर जो भी आपका स्टेटमेंट है, जो आंसर क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, वो आप उसको दरमियान में लिखें। दरमियान में लिखने के बाद उस अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, उसके अंदर दायरा लगा तारुफ लिख दें जो आपने जहाँ से स्टार्ट करना होता है नफ्स मजमून का। उसके बाद आपके ब्रेन के अंदर जो भी उस क्वेश्चन या उस स्टेटमेंट के मतलब आ रहा है उसको लिखते जाएं। वो तकरीबन आपके पास वो 10-12 पॉइंट्स हो जाए। आप अब उन 10-12 पॉइंट्स को आप अपनी माइंड के मुताबिक पैराग्राफिंग के अंदर प्रायोरिटाइज करते हुए जो उसको लिखते जाए बगैर आउटलाइन के। जहां आपको लगे कि आपका टाइम जो है वो 10 मिनट रह गया, आप फौरी तौर पे अपने जो ऐसे है उसको मोल्ड करें
اور مولڈ کرنے کے بعد کنکلوژن کی طرف آ جائیں تاکہ آپ کا جو ایسے ہے وہ مکمل لازمی ہو، اور آپ کے پاس کم کم 4 سے 5 منٹ ایسے ضرور بچنے چاہیے جس کے ذریعے آپ ایک دفعہ اپنے ایسے کو دوبارہ نظم آ سکیں، جہاں کوئی غلطی وغیرہ کوئی ہے رہ گیا، کوئی پیش رہ گئی وغیرہ، کوئی ورڈس کی ایشو ہو گیا، کوئی غلط ہو گیا، اس کو آپ ٹھیک کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو آؤٹ لائن کا معاملہ ہو گیا۔ سیکنڈ، جب آپ نے آگے آنا ہے باڈی کے اندر، تو اگر آپ کے جو بلٹ پوائنٹس ہیں جس کے آپ نے پیراگرافس بنانے ہیں، 25 نمبر کے مارکس کے اندر، 1 گھنٹے کے مارکس کے اندر اگر آپ کے پوائنٹس 7 سے 8 پوائنٹس یا 7 سے 8 پیراگراف سے زیادہ ہو گئے تو بھی آپ آؤٹ ہو گئے۔ ظاہری بات جب اس سے آپ زیادہ کریں گے تو 1 گھنٹے کے اندر وہ کور نہیں ہوگا۔ یہ بیسیکلی ٹائم مینجمنٹ ہے بھائی جان، سیلف ڈسپلن اور ٹائم مینجمنٹ۔ آپ کو چیزیں بہت زیادہ آتی ہوں گی، آپ کے پاس مٹیریل بہت زیادہ ہوگا، آپ کے پاس اسٹیٹکس بہت زیادہ ہوں گے، لیکن آپ نے اس کو ایک ہی جگہ پہ میکسیمم پٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی اور آپ اس کو بند نہیں کر سکیں گے، یہ ایشو کا۔ لہٰذا آپ نے ٹائم مینجمنٹ کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنے ٹائم کے اکارڈنگلی چلنا ہے اور اپنے ایسے کو کمپلیٹ کرنا ہے، بند کرنا ہے۔ کہہ لیں کہ جیسے وہ ایک کہاوت ہے، سمندر کو کوزے میں بند کرنا، تو آپ نے بھی اپنے جو ایسے اس کو سٹارٹ کر کے باڈی لکھ کے اس کو آپ نے کوزے میں بند کر کے پیش کرنا، اور آپ نے اپنے ایسے کو ڈیکوریٹ کرنا ہے۔ جیسے ہم کسی کے گھروں میں جائیں، کچھ گھر بہت اچھے بنے ہوتے ہیں لیکن ڈیکوریشن نہیں ہوتی، آپ اندر اس کے جاتے ہیں، آپ کو مزہ نہیں آتا، یار یہ کیا بات ہے۔ کسی آپ گھر میں جاتے ہیں، سائڈ پہ کوئی گلدان پڑا ہوتا ہے، کوئی سینری بہت اچھی لگی ہوتی ہے، کوئی آرٹیفیشل پودے لگے ہوتے ہیں یا کوئی ریئل پودے لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اندر سے کوئی انہوں نے کوئی کیا لیں کہ خوشبو وغیرہ کا انتظام کیا ہے، صفائی نیٹ اینڈ کلین ہوتی ہے، آپ کا نا دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو اس طرح مزید بھی دیکھتا ہوں، ایک ڈھابا ہوتا ہے اور ایک 5 اسٹار ہوٹل ہوتا ہے۔ حالانکہ سم ٹائمز آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈھابے کا جو کھانا ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے 5 اسٹار ہوٹل سے زیادہ اچھا ہو، لیکن آپ 5 اسٹار ہوٹل میں جاتے ہیں، وہاں ایمبیئنس آپ چیک کرتے ہیں، آپ اندر آتے ہیں، آپ کو آگے سے ایک بندہ ملتا ہے، جی کیسے آپ، ٹھیک ہے، آپ رائٹ سائڈ پہ جاتے ہیں، جی آپ کو ایک بڑا بہترین قسم کا جو کہہ لیں کہ کوئی گلدان شلدان پڑے ہوتے ہیں، کوئی ڈیکوریشن پیس پڑے ہوتے ہیں جس میں کوئی فش وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مطلب اور آپ کو اس کی جو کہہ لیں کہ ویلکم ان کا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اچھا، تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے نا اس کو نا اپنے جو ایسے اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، آپ سے ڈیکوریٹ کیسے کس سے کرنا ہے؟ آپ اردو کی جو اساس ہے، بنیاد ہے، وہ ادب ہے، پوئٹری ہے، لٹریچر ہے۔ آپ نے پوئٹری، لٹریچر، ادب کا اپنے ایسے کے اندر ٹچ ضرور دینا، اور ٹچ کیسے دینا ہے؟ جس جگہ پہ ضرورت ہوئی آپ نے وہاں دینا ہے، اور آپ نے وہ ضرورت خود بنانی ہے، اس ایسے کے اندر آپ نے اس مضمون کے بنانی بھی، اور اس کے اکارڈنگلی آپ نے اپنا شیئر پٹ کرنا ہے، آپ نے اپنی پروورب کہاوت پٹ کرنی ہے، آپ نے کوئی کوٹیشن کرنی ہے، آپ نے کوئی احادیث شریف کرنی ہے، آپ نے کوئی قرآنی آیات کا حوالہ دینا ہے، آپ نے کچھ اسٹیٹکس پٹ کرنا ہے، اور یہ جو اسٹیٹکس قرآنی آیات وغیرہ ہیں، جو ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں، اس کو آپ نے تھوڑا سا ہائی لائٹ بھی کرنا ہے۔ تو یہ آپ کی مسلسل ایفرٹ، محنت، پریکٹس آپ کو اتنا مضبوط کرے گی کہ آپ نے جس جگہ پہ ضرورت ہوگی اسی جگہ پہ آپ یہ پوئٹری، ادب، احادیث شریف کا جو ہے آپ ٹچ دیں گے وہاں، تاکہ آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ دلچسپ ہو جائے۔ آپ کچھ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ کچھ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، آپ بور ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہیپی ہو رہے ہوتے ہیں، یار اس بندے سے گفتگو کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ آپ نے اپنی رائٹنگ کے اندر وہ چیز پیدا کرنی ہے کہ جو بندہ اسے پڑھے وہ خوش ہو، کیوریس ہو، وہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے۔ مطلب آپ نے اپنے ایسے کو سجانا ہے، ڈیکوریٹ ڈفرینٹ چیزوں سے کر کے اپنے جو چیپٹر ہے اس کے آگے پیش کرنا ہے، اور اس کے آگے آپ کی اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوتی ہے، لک فیکٹر تو ظاہری بات اس میں میٹر کرتا ہی۔ سیکنڈ جو مزید جو اس میں آپ کی بات کروں گا، اس کے اندر آپ نے 7 سے 8 پیراگراف رکھنی۔ اگر آپ کا 2 گھنٹے کے ایسے اسسٹنٹ رجسٹرار کا، میونسپل آفیسر کا، یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کا، تو آپ کے یہ جو ایسے کے پیراگرافنگ ہے 2 گھنٹے والی، وہ آگے 14 سے 15 کر دیں
لیکن یہ جو میونسپل آفیسر یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ یا اسسٹنٹ رجسٹرار کے اندر بھی جو ایسے ہوتا ہے وہ بھی 25 سے 30 مارکس کا ہوتا ہے. وہاں بھی سیم سینیریو فٹ ہوتا ہے. وہاں بھی آپ کا جو اردو کا پیپر ہوتا ہے وہ اردو ایسے اور کمپوزیشن کا ہوتا ہے. جہاں 100 ٹوٹل 100 مارکس ہوتے ہیں اس میں سے 25 سے 30 مارکس جو ہیں وہ ایسے کے لیے ہوتے ہیں, باقی جو ہیں وہ کمپوزیشن کے ہی ہوتے ہیں. کمپوزیشن اور کمپریہنشن اور ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. لہذا جب آپ نے یہ جو چیزیں میں نے آپ کو ساری بتائی ہیں یہ آپ اوور ویو اسٹڈی سے نہیں کر سکتے. لہذا آپ ڈیٹیلڈ اور ایکسٹینسو اسٹڈی کریں. اگر آپ نے کوئی ایسے لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے تو اس ایسے کو 5-6 ڈائمینشنز سے پڑھیں اور تقریباً 4-5 جگہوں سے پڑھیں, اور روزانہ کے کم از کم 2 ایسے ضرور تیار کریں اور ایک ایسے کو آپ, تاکہ آپ کا ایکسپوجر جو ہے وہ میکسیمم ہو جائے. آپ کے پاس تقریباً 40 دن مزید ہے, 1.25 مہینہ اس کو. آپ ان 40 دنوں کے اندر آپ اپنی لائف کو بدل سکتے ہیں. اور آپ نے اگر کمپٹیشن ایگزام کے کھلاڑی ہیں, آپ مختلف پوسٹوں پہ اپلائی کرتے رہتے ہیں, تو آپ کو یہ اسکل سیکھنی ہی پڑنی ہے. کیونکہ آپ جو بھی میجر پیپرز ہوتے ہیں, جو کوئی انفلوئنشیل پیپرز ہیں 16 کے 17 گریڈ کے, ان سب میں انہوں نے یہ ایسیز کے پیپر مضمون اردو یا انگلش ایسے کے پوسٹوں کے لحاظ سے شامل کر دی. جیسے تحصیلدار کے اندر اردو ایسے اور اردو اور انگلش دونوں کا پیپر ہے, جس میں انگلش ایسے کا 2 گھنٹے کا پورا پیپر ہے اور اردو کا مضمون اور کمپوزیشن کا ہے. اسی طرح جو میونسپل آفیسر اس میں صرف انگلش کا پیپر انہوں نے شامل کیے. تو لہٰذا یہ آپ کو اب یہ جو ایکسٹینسو اسٹڈی والی جو اسکل ہے وہ آپ کو لرننگ کرنی پڑنی ہے. لازم اپنی زندگی میں کا حصہ بنا لیں اخبار. اگر آپ یہ جو اردو ایسے یا انگلش ایسے کے مضمون پاس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیلی آپ لازمی چاہے صرف آدھا گھنٹے سے 45 منٹ آپ پڑھیں اخبار نیوز پیپر اردو یا انگلش. یہ لازمی. اگر آپ نے انگلش کے پیپر کی تیاری کرنی ہے, انگلش کے مضمون کی, تو آپ کو انگلش کا اخبار لازمی پڑھنا چاہیے. اگر آپ نے اردو کرنی تو آپ کو اردو کا لازمی پڑھنا چاہیے. اور اپنی طرف سے پوری کوشش کریں, اور باقی اللہ پہ چھوڑتے ہیں. میرے لیے بھی دعا کریں. کسی بھی کیوری کے لیے آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو سیٹسفائی یور سیلف. تو آپ لوگوں کو میں بہتر سے بہتر جو بھی میرے پاس ہے میں آپ کو کرنے کی کوشش کروں گا. تھینک یو سو مچ. میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے. تھینک یو سو مچ.